السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ بھی کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کو جانتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ان کی بات کی طرح۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملات میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اہل کتاب کا شیوہ یہ تھا کہ وہ صرف اپنے گروہ کو حق پہ کہتے تھے۔ آسمانی کتابیں پڑھنے والے ایک دوسرے کو کافر ثابت کر رہے تھے، گروہی تعصب کا شکار ہو گئے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ بن گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ہمارا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا، باقی سب کافر ہیں، سب گمراہ ہیں اور یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو کسی کی بات کو بھی دلیل کے بغیر مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اہل کتاب کا شیوہ تھا، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ علم والوں کا کام لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی ہونا چاہیے، نہ کہ نفرتیں پھیلانا اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ کیا آج یہی نہیں ہو رہا کہ کوئی بھی شخص جو لوگوں کی رہنمائی کا کام لے کے اٹھتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور الٹا اسی کو الزام دینے لگتے ہیں، اسی کے اندر نقص نکالنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو نصیحت کریں، اس کی اصلاح کریں، اس کی مدد کریں۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ کیا دین پھیلے گا، دین کا کوئی فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ کیا آج یہ ہمارا حال نہیں؟ ہم بعض اوقات اس حد تک تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو مسجد جانے تک سے روک دیتے ہیں۔ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے۔ وسعی فی خرابہا، اور وہ ان کی خرابی میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، اس میں کوشاں ہوتا ہے، ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہے وہ۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یاد رکھیے، مساجد کی ویرانی اور بربادی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک حصی طور پر اور ایک معنوی طور پر۔ حصی طور پر برباد کرنے کا مطلب ہے انہیں ڈھا دینا، ان میں گندگی پھیلانا، ان میں کوڑا کرکٹ پھیلانا، ان کے واش روم گندے کر کے چھوڑانا۔ اور معنوی طور پر اللہ کے ذکر سے روکنا، لوگوں کو مسجد جانے سے روکنا، اور پھر یہ کہ جو لوگ مسجد جا رہے ہوں ان کو اگنور کرنا اور ان کو وہاں جانے سے بددل کرنا۔ کچھ لوگ واقعی بددل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آج لوگ مساجد، مدارس، دین کے حلقات سے لوگوں کو باقاعدہ روکتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ اس سے باز آئیں، ورنہ کیا ہوگا؟ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مدرسے ویران ہو جائیں گے، اور ذمہ دار کون ہوگا ایسی نفرتیں پھیلانے والے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے بس وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ خاص حالتوں میں یا مجبوری میں قبلے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے تو اللہ کی عبادت کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا پانے کے لیے انسان جس سمت کا بھی رخ کرے گا اللہ کو پالے گا۔ ہمارے اندر اصل مقصود، نیت، ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، لیکن لوگوں کو راضی کرتے ہوئے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ آسمان و زمین کے مالک کو اولاد کی محتاجی نہیں ہے، لہذا جب ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے تو ہمیں بھی اس کے آگے جھک جانا چاہیے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کلمہ کن اللہ کی قدرت اور ارادے کو ظاہر کرتا ہے اور فوری نفاذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز چاہتا ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کوئی اس کی قدرت کو روک نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وقال الذین لا يعلمون،
اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشابہ ہو گئے، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف گروہوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ان کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی حق کو جھٹلانے والوں کے انداز ایک جیسے ہی رہے ہیں، اگرچہ زمانے، وقت، تہذیبیں، علاقے الگ تھیں، لیکن جھٹلانے والے، پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والوں کی ذہنیت ایک جیسی تھی، ایک جیسے اعتراضات تھے، وہی شکوک جو پہلے لوگوں کے دلوں میں تھے، یعنی نہ ماننے والوں کی میتھڈالوجی کبھی نہیں بدلتی، وہ ہمیشہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایک جیسے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارا کام حق بات کو احسن طریقے سے پہنچانا ہے، سامنے والا ہدایت پاتا ہے یا نہیں پاتا یہ اس کے اپنے ارادے اور اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ کسی کے ایمان نہ لانے پر خود کو اتنا ہلکان نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی صحت متاثر ہو جائے یا دعوتی کام متاثر ہو جائے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون کی کال آ رہی، میں نے کہا یہ اللہ خیر کرے، کال کیوں کر رہی ہیں؟ ان نون نمبر تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیسی مجبوری ہوگی شدت کی، چلو میں اٹھا لیتی ہوں۔ اٹھایا، رو رہی تھی، میں نے کہا خیریت کیا ہوئی؟ میں اپنے گھر والوں کو جو بات بتاتی ہوں وہ نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کام ہے بتانا اور ان کا کام ہے ماننا یا نہ ماننا، آپ ان کے لیے دعا کریں، اور کچھ اور چیزیں میں نے اس کو بتائیں کہ کیا کریں، لیکن خود صبر اور حوصلے سے۔ میں نے اسے کہا کیا نوح علیہ السلام کی مخالفت ہوئی تھی؟ کہنے لگی ہاں۔ کیا ہود علیہ السلام کی ہوئی تھی؟ کہنے ہاں۔ کیا لوط علیہ السلام کی؟ میں نے کئی پیغمبروں کے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تھی؟ حالانکہ ان سے بڑھ کر با اخلاق انسان کوئی نہیں تھا، ہوئی تھی نا؟ ان سب نے کیا کیا؟ صبر۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ صبر کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یاد رکھیے، دوسروں کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش میں اپنے دین پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑیں، لوگوں کو نہیں، اللہ کو راضی کریں، اور جو حق اللہ نے آپ کی طرف دے کر بھیجا اس کی دعوت دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقوں پہ نہ چلیں، لیکن ہمیں کیا بتایا گیا کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، کسی انسان یا گروہ کا طریقہ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے علم آنے کے بعد، وحی الہی آنے کے بعد ان کی باتیں مانی تو پھر اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ ہم سب کے لیے ہے ایک پیغام، اور وہ پیغام کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ علم آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ نہیں بننا جو لوگ چاہتے ہیں، کیا بننا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو دراصل یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ بات تو اہل کتاب کی ہو رہی ہے، لیکن سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان کون رکھتا ہے؟ جو حق کا تلاوت ہی کرتا ہے۔ خالی یہ کہنا کافی نہیں میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتی ہوں۔ اللہ نے ایمان کی شرط رکھی ہے کیا؟ کہ حق کا تلاوت ہی کریں۔ حق کا تلاوت ہی کیا ہے؟ ترتیل کے مطابق تلاوت کریں، معنی کو سمجھیں، احکام پر عمل کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، عذاب سے ڈریں، جنت کی امید رکھیں، مثالوں سے عبرت حاصل کریں، احکام کو بجا لائیں، نواہی سے بچتے رہیں۔ تلاوت کا حق یہ نہیں کہ آیات کو صرف زبانی یاد کر لیا جائے اور ان کے مخارج درست کر لیے جائیں،
بلکہ کامل ایمان ان کا ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں. سچے مومن ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے، اور تلاوت کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب انسان کا عمل قرآن کے مطابق ہو جائے. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف برکت کے لیے، صرف عادت کی وجہ سے، یا کسی کو سنانے کے لیے خوبصورت آواز؟ یہ تو مینز ہے نا. کس لیے؟ زندگی بدلنے کے لیے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر
پھر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ نعمت کو یاد کرنے کے 3 تقاضے ہیں، اعتراف قلبی، زبان سے شکر گزاری، اور پھر فرما برداری۔ یعنی اللہ نے جو نعمتیں بنی اسرائیل پہ کی ان کو بھی کہا جا رہا ہے یاد کرو، اور ہمیں بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو نعمت یاد کرنے کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، ہمیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے ہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے۔ کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن۔ کیا ہوگا اس دن؟ جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا کہ ایک فلاں کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دیں۔ ولا تنفعها شفاعة، اور نہ ہی کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ پھر کیا چیز فائدہ دے گی؟ قیامت کے دن صرف ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے، تعلقات یا دولت کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کے اگر تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ وہاں یہ دونوں چیزیں کھوٹے سکے ثابت ہوں گے۔ اس کے بدلے میں ایمان اور عمل صالح چاہیے ہوگا، یہ واحد کرنسی ہے جو وہاں چلے گی۔ اور اگر کوئی شخص کفر پر یا گناہ کبیرہ پہ قائم رہا تو کائنات کی قیمت بھی پوری زمین سونا بھر کے بھی اللہ کے قانون عدل سے نہیں چھڑا سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اب اطاعت گزار کی مثال دی جا رہی کہ کون تھے اطاعت گزار۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امام کب بنتے ہیں؟ لیڈرشپ کب ملتی ہے؟ جب انسان آزمائشوں میں سے گزر کر ان پر ثابت قدم رہتا ہے، اس رستے پر۔ جو پیچھے پلٹ جائے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ قال ومن ذریتی، جب آپ کو امامت ملی تو انسان کو اچھی چیز ملے تو اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتا ہے، کہا میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں۔ اصل میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یہ در حقیقت انسان کا صبر، حوصلہ اور اس کی استقامت کا امتحان ہوتی ہیں کہ آپ کتنے حوصلے والے ہیں، کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، سٹریس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلا سبب نہ کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، نہ بلا مقصد آزماتا ہے۔ مصائب اور مشکلات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں آتی ہیں۔ بادلوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بارش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے کوئی بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے تو اس کی راہ میں آزمائشوں کے چراغ جلاتا ہے، اور انسان کو صبر کی وجہ سے پھر امامت نصیب ہوتی ہے۔ آزمائشیں انسان کو پرکھنے کے لیے آتی ہیں کہ اس کی ورتھ کیا ہے، کتنا قابل ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کتنا سنتا سمجھتا اور عمل کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو امامت کب ملی؟ جب انہوں نے اپنی ہر عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کی۔ کیا کیا قربان کیا تھا؟ بیوی، بیٹا، وطن، باپ، رشتہ دار، ساری چیز، ہر چیز قربان کی تھی، اور کبھی شکایت نہیں کی۔ ہجرت بھی کی تھی نا، پھر بیوی اور بیٹے کو کہاں چھوڑ آئے تھے؟ مکہ۔ کچھ لوگوں کو تو قربانی کرنی پڑتی ہے مکہ آباد کرنے کے لیے۔ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام وہاں نہ جاتے تو کیا مکہ آباد ہوتا؟ نہیں۔ لیکن ہم گھبراتے ہیں کس سے؟ انہیں مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ یاد رکھیے جب کوئی آزمائش و تکلیف آتی ہے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام آپ سے لینا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے، جب آپ کسی امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو اگلے درجے میں جاتے ہیں نا۔ جو کسی امتحان میں فیل ہو جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اسی گریڈ میں رہتا ہے نا۔ اور اسی طرح اللہ کی قربت بھی آزمائشوں پہ پورا اترنے سے ملتی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اب بن گیا نا ان آزمائشوں کے نتیجے میں گھر، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ حضرت ہاجرہ کی ہجرت کی وجہ سے مکہ آباد ہوا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جب تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔
یہاں عبادت گزار لوگ آئیں گے، طواف والے، اعتکاف والے، رکوع سجدوں والے. یہ کون تھے؟ یہ دونوں پیغمبر. اور کون تھے دونوں؟ اللہ کے بڑے مقرب. انہیں کہا جا رہا ہے صفائی رکھنا. آج ہم میں سے کسی کو کسی مسجد یا مدرسے کی صفائی کرنی پڑ جائے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں. ہاں، اس کام کے لیے تو ہم نے نہیں جوائن کیا تھا، ہمیں تو کوئی کرسی پہ بیٹھنے والا کام دے دیں. اللہ کے بڑے معزز مقرب پیغمبر یہ کام کر رہے ہیں. عزت اس کام کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، چاہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے کیا جائے، چاہے وہ جھاڑو دیا جائے. یاد ہے مسجد نبی کی وہ عورت جو جھاڑو دیتی تھی، کتنی عزت ملی اس مسجد صاف کرنے والی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوت ہونے کے بعد جب صحابہ نے بغیر بتائے دفن کر دیا، آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جنازہ پڑھایا، اس کے لیے دعا کی. وہ بڑی معزز تھی، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑی عالمہ نہیں تھی، لیکن مسجد سے محبت تھی، مسجد آباد رکھتی تھی، صاف رکھتی تھی. کل میں جب یہاں سے جا رہی تھی تو کچھ لوگ جھاڑو لگا رہے تھے تو میں حیران ہوئی کہ یہ کوڑا آیا کہاں سے. کیا ہم مسجد جائیں یا مدرسہ جائیں تو جہاں بیٹھے اس جگہ کو صاف کر کے اٹھنا چاہیے یا کچرا وچر وہیں پھینک دینا چاہیے، بیگ وہیں صاف کر کے جانے چاہیے؟ کس قدر افسوس کی بات ہے. آپ جب اپنی جگہ سے اٹھے تو ایک تنکا بھی نہ ہو وہاں. ایسے اٹھنا چاہیے آپ کو کہ کسی کو صفائی کی ضرورت ہی نہ پڑے، بس چادریں دوبارہ سے سیدھی کر دے. تو یہ آپ دیکھیے کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ابراہیم جن کو اوپر امام بنایا گیا، اور امام بنا کے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ میرا گھر صاف رکھنا. یہ نہیں کہا کہ کسی اور کو لے آنا صفائی کے لیے. تو مساجد ہوں، مدارس ہوں، اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان میں، ان کو حد درجہ صاف رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اٹائر، اپنا جسم بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے انڈر آرم، انڈر لیگز صفائی بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ گندگی وہاں جمع نہ ہو اور ہمارے وہ کپڑوں کے نہ لگے اور پھر وہ سارے ماحول کو گندا نہ کرے. کیونکہ یہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیا نہیں کھا کے جانے کی اجازت دی؟ پیاز اور لہسن، کہ وہ فرشتوں کو اذیت دیتی ہے. تو اگر ہمارے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، اور خاص طور پر یہ جو ہم کوٹ جرسیاں پہن لیتے ہیں نا اور سارا سیزن نہیں دھوتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت آ جاتی. اگر آپ نے پہننی ہے تو ذرا اسمیل کر کے سونگ کے پہنے کے، اس سے اسمیل تو نہیں آ رہی، میرے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو اذیت تو نہیں ہوگی. اور جو لوگ اپنے انڈر آرم وغیرہ صفائی نہیں کرتے، ان کا پسینہ وہاں جمع ہوتا ہے، وہ ان کے کپڑوں کو لگتا ہے اور وہ کپڑوں سے پھر ساری فضا میں پھیلتا ہے، تو ماحول مقدر ہو جاتا ہے. وہ اس میں وہ علم جذب ہی نہیں ہوتا. یہ گندگیاں بھی علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، نور اندر نہیں داخل ہوتا. اور پھر خاص طور پر واش رومز، اس قدر افسوس کی بات ہے. کسی مسجد چلے جاؤ، کسی مدرسے چلے جاؤ، کسی ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، مسلمانوں کا ملک ہے، اور حال اتنا خراب ہے کہ انسان اندر جاتا اور باہر نکلتا ہے کہ ادھر سے میں پاک نکلوں گا یا ناپاک ہو کے نکلوں گا. پاک ہونے کے لیے جانا اور ناپاک ہو کے نکلا، نماز کیسے ہوگی؟ ہمیں حیا نہیں آتی اللہ سے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر ہم گندی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دے، یعنی مکہ کو، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یعنی دنیا کا، کیونکہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل لے جاؤں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ادب کی وجہ سے صرف ایمان والوں کے لیے رزق کی دعا کی، کیونکہ اوپر کہا گیا نا صرف نیک لوگ کو یہ امامت ملے گی، سب کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کفر والوں کو بھی میں دوں گا، تصحیح کر دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس نافرمانیوں کے باوجود مال ہے تو وہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں. دنیا کا ملنا اللہ کی راضی ہونے کی دلیل نہیں. اللہ کو راضی نیک عمل سے کیا جا سکتا ہے، اس مال کو، اسٹیٹس کو صحیح جگہ استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور اسماعیل بھی دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. بڑے سے بڑا عمل، حتیٰ کہ کعبہ کا تعمیر بھی رائے گاہ ہو سکتی ہے جب تک اللہ قبول نہ کرے. ہم دنیا میں کہتے ہیں فلاں نے بڑا کارنامہ کیا، بڑا کام کیا، اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو کچھ نہیں ملے گا. اور پھر یہ کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بھی دل میں خوف اور عاجزی ہونی چاہیے، اور کبھی غرور نہیں آنا چاہیے کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور بڑے بڑے کام کر رہا ہوں. اور نیک عمل کرنے کے بعد دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے. جو ان کو ذمہ داری دی گئی انہوں نے پوری کر لی، تو آخر میں انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ تو قبول کر لے، آپ نے جو کہا تھا ہم نے کر لیا.
ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولاد کے نیک ہونے اور دین پر جمنے کی دعائیں مانگنا انبیاء کا شیوا رہا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے نا اس کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے، وہ ان کے لیے راہیں بھی ہموار کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کیا ویژنری تھے ابراہیم علیہ السلام، کیا دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو بہت غلبے والا خوب حکمت والا ہے۔ تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے پوری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل۔ آپ نے کیا کیا؟ قرآن بھی پڑھ کے سنایا اور قرآن کی تعلیم بھی دی۔ ایک ہوتا ہے پڑھ کے سنانا، جیسے آپ تلاوت سنتے ہیں ابھی، یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے تعلیم کا، اور پھر سکھانا کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے بات، اور پھر حکمت بھی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ بات کی گہرائی تک پہنچنا اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، کیونکہ اگر کچھ فیصلے ڈیلے ہو جائیں تو زندگی کے رخ بدل جاتے ہیں۔ وقت پر شادی کرنا، وقت پر بچوں کا پیدا ہونا، وقت پر پڑھائی کرنا، ہر چیز وقت پر کرنا، اور جو وقت پر کرتا ہے نا، اپنے ٹائم کو سامنے رکھ کر کہ یہ میرا ٹائم سونے کا ہے، یہ کھانے کا ہے، یہ پڑھنے کا ہے، یہ پڑھانے کا ہے، یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے زندگی میں بہت کچھ کر جائیں گے، اور یہی حکمت ہوتی ہے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح ڈیسیژنز لینا، یعنی وقت بھی صحیح ہو، ڈیسیژن بھی ٹھیک ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ان سارے کاموں کا اصل مقصد کیا؟ تزکیہ ہو، اندر سے دل صاف ہو، اخلاق اچھے ہوں، روح صاف ہو، روح روشن ہو جائے، جہالت دور ہو جائے، دلوں سے حسد، کینہ، تکبر، دنیا کی محبت، شرک وغیرہ، نفاق، ریاکاری سب نکل جائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب
إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے سوائے اس کے جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر لیا۔ یہ ابراہیم کا لائف سٹائل تھا۔ اس طریقے سے ہٹو گے وہ تو نہ سمجھ ہی ہوں گے جو یہ طریقہ چھوڑ دیں گے، اور ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ خود کو حماقت میں مبتلا کرنا کیا ہوتا ہے؟ عقل کی کمی، غور و فکر کی کمی، یا کسی چیز کی قدر و قیمت نہ جاننا۔ اب مثلاً کوئی شخص اگر قرآن کی قدر و قیمت نہیں جانتا، کیا وہ سمجھدار انسان ہے؟ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو ایک معمولی کام سمجھتا ہے، جبکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہا گیا۔ ہم خیر بننے کے لیے، خیر کرنے کے لیے کچھ اور ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور اپنے گول سیٹ کر لیتے ہیں، شاید اس سے ہمیں عزت ملے گی، راحت ملے گی، جبکہ ہمارے لیے اور بھی خیر کے بڑے میدان ہوتے ہیں۔ تو حقیقی بے وقوف کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو دنیاوی طور پہ علم میں کم ہو، وہ جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اس کے کلام کو نہیں جانتا، وہ آخرت کے حساب کو نہیں جانتا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تم اپنی پوری زندگی، اپنی سوچ، اپنی خواہشات اور اپنی ذات کو میرے سپرد کر دو، میرے حوالے کر دو، میری مرضی کے مطابق چلو۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، ایک کڑی آزمائش کی دعوت تھی کہ اب سے تمہیں جو بھی کہا جائے گا تم کرو گے۔ تو انہوں نے کہا میں سب کروں گا جو آپ چاہیں گے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے؟ کیا ہم دل سے چاہتے بھی ہیں کہ جو قرآن میں پڑھیں گے سب کریں گے؟ انشاءاللہ، لیکن دل سے کہیں تو بات ہے انشاءاللہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے مان لیا۔ یہ نہیں کہا کیسے، کوئی بحث نہیں کی، اچھا میرا خیال ہے میرے لیے بہت مشکل ہے، نہیں، کچھ نہیں کہا، جیسے حکم ملا فوراً رضامندی ظاہر کر دی، اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اب ابراہیم علیہ السلام نے اسی فرما برداری کی تلقین کی، کس کو؟ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی کہا۔ سبحان اللہ، انسان اپنے لیے جو صحیح معنوں میں پسند کرتا ہے نا، وہی اپنی اولاد کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اور ان کو بھی اسی راستے پہ چلاتا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے۔ آج ہم میں سے بھی ہر بندے کی یہ خواہش ہونی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، بچوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، اللہ کی نافرمانی میں موت نہ آئے، کیونکہ یہ دین اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے، اور اسی ایمان پر خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رب سے غافل ہو کر نہ بڑے ہوں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے عمل پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کچھ پتا نہیں اینڈ میں کیا ہو، کیونکہ اعمال جتنے بھی کر لو لیکن آخری وقت اللہ کی رضامندی پر ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو پھسلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی انسان اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ اور ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو ثابت رکھنا، کیونکہ فتنے بہت ہیں، مخالفتیں بہت ہیں،
بعض اوقات باہر کے لوگ، بعض اوقات اپنے ہی، وہ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے رو رو کے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، میں کہیں نہ بہکوں، کہیں نہ پھسلوں، میری استقامت میں لغزش نہ آئے. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، مرنے سے پہلے میک شور کر رہے ہیں، بچوں سے پوچھ رہے ہیں. جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، مجھے بتاؤ تاکہ میں سکون سے جاؤں دنیا سے. انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اولاد جب ہو جاتی ہے نا تو ایک امانت مل جاتی ہے ہمیں، اور ایک بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے ہم پر، اور یہ ذمہ داری مرتے دم تک پوری کرنی چاہیے. یہ نہیں کہیں کہ میں نے تو بہت سمجھا دیا، نہیں مانتے تھے ان کی مرضی، نہیں، کچھ نہ کچھ سمجھاتے رہنا چاہیے. موت کے وقت یعقوب علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی فکر نہیں ہوئی. آج اگر ہمیں کہا جائے کل تم نے مرنا ہے تو ڈاکٹر بعض اوقات پہلے بتا دیتے ہیں نا، وہ 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، تو ہم کس چیز کی وصیت کریں گے؟ دنیا کے مال کی. وہ پہلے سے ہی کر رکھیں، زندگی میں ہی کر لیں، لیکن مرتے وقت فکر کریں بچوں کے ایمان کی. تو ان کی فکر ایمان اور عقیدے کے بارے میں تھی. ہم اپنی اولاد کے لیے ورثے میں کیا چھوڑتے ہیں، کیا دے کے جا رہے ہیں، کیا بنا کے جا رہے ہیں، ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، یہ انبیاء کا گروہ. اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. تو انسان کی نجات کا دار و مدار اس کے اپنے ایمان اور اپنے عمل پر ہے، کسی اور کے عمل پر نہیں. ہم اکثر خفا رہتے ہیں نا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے. بھئی چھوڑو ان کو، اپنی فکر کرو ہم کیا کرتے ہیں. کسی کا بیٹا، کسی کا پوتا، کسی کا رشتہ دار اس کی نجات کی ضمانت نہیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. کسی گروہ میں، کسی فرقے میں، کسی پارٹی میں شامل ہو. کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم کا دین جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا. تو ہدایت کسی خاص نسل یا گروہ یا پارٹی یا جماعت کے ساتھ وابستہ ہونے میں نہیں، بلکہ سچائی اور توحید کو اپنانے میں ہے. جب کوئی بھی ہمیں اس چیز کی دعوت دے تو ہم کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو ہو جائیں، اس دین کو نہ چھوڑیں. قولو، تم سب بھی کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. ایمان تمام انبیاء پہ لایا جائے گا، لیکن عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، صحابہ کرام جیسے ایمان لائے، تو یقیناً یہ ہدایت پا گئے. اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک یہ مخالفت پر تل گئے ہیں. پس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. جب بھی کوئی زیادہ مخالفت کرے تو یہی پڑھا کریں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کر دیں چیزوں کو. ہم نہیں پورے آ سکتے لوگوں کو. اور جو اہم بات اس آیت میں ہے وہ یہ کہ ایمان وہی معتبر ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جیسا صحابہ نے اپنایا تھا. اپنی مرضی کا ایمان اور اپنی مرضی کی ہدایت نہیں، کیونکہ صحابہ کا ایمان اور ان کا فہم یہ اللہ کے نزدیک حق کو فالو کرنے کا پیمانہ ہے، یہ کرائیٹیریا ہے. صبغت اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. ونحن له عابدون، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ کا رنگ اللہ کا دین ہے، اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی کا رنگ ہی اللہ کا رنگ ہے، ایمان کا رنگ، عمل صالح کا رنگ. جب ایک انسان سچے دل سے ایمان لاتا ہے تو پھر اس کی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے. اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، فوتگی مرگ، سب کچھ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے
اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو صرف اسی کے لیے مخلص ہیں۔ مومن کا کام جھگڑے کرنا نہیں بلکہ مخلص رہنا ہے، یاد رہے گا۔ مومن کا کام جھگڑے کرنا نہیں، بحثوں میں پڑنا نہیں، بلکہ مخلص بننا ہے۔ اخلاص، اخلاص کیا ہے کہ بندے کے ظاہری اور باطنی اعمال ایک جیسے ہو جائیں۔ اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے، یہ جنید بغدادی نے کہا تھا، جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھے، اور نہ شیطان کہ اسے خراب کر سکے، اور نہ خواہش نفس کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔ سہل تستری کہتے ہیں ان سے کہا گیا کون سی چیز نفس پہ گراں ہے؟ فرمایا اخلاص، کیونکہ نفس کا اس میں کوئی حصہ نہیں، نفس اس پہ خوش نہیں ہوتا۔ ذوالنون مصری نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں اخلاص کی علامت ہیں: تعریف اور مذمت کا برابر ہو جانا، کوئی تعریف کرے کوئی تنقید کرے ایک جیسا لگے، نہ تعریف سے پھولے اور نہ مذمت سے پریشان ہو، اور اپنے اعمال میں کثرت اعمال کی طرف دھیان نہ کرے، ورنہ غرور پیدا ہو جائے گا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، اور اپنے اعمال کے اجر و ثواب کو دنیا کے بجائے آخرت میں چاہے، یعنی جو میں کر رہا ہوں جو ہی دل میں خیال آئے کہ اس کا مجھے کیا ملے گا دنیا، فوراً سوچے آخرت میں کیا ملے گا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، بڑی اہم آیت ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی، کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتے تھے، کسی فرقے میں تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ کسی حقیقت کو جان بوجھ کے یا اپنے مفاد کی خاطر چھپانا بدترین جرم ہے۔ انسان دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آیت کا آخری حصہ جو ہے دھمکی آمیز ہے کہ تم لوگ جو حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اس لیے لوگوں کو صحیح بات بتایا کرو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، بلکہ کس بارے میں سوال کیا جائے گا؟ جو تم خود کرتے ہو۔ صرف نیک لوگوں سے تعلق قائم کر لینا کافی نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ نجات کا تعلق اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے۔ نجات چاہتے ہو تو انبیاء اور صالحین کی طرح عمل کرو، ورنہ ان کی نسبت، ان کی اولاد ہونا، ان کی کرامتیں بیان کرنا، ان کی بزرگی کے قصے بیان کرنا فائدہ نہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن ہمارے سینے میں اترے، ہمارے دل کا نور بنے۔